بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نساء کی 12، 13 اور 14 نمبر کی آیتیں ہیں، اور یہ ہمارے تفسیر کے سلسلے کا جو سلسلہ ہر جمعرات کو ہوا کرتا تھا مدرسہ اصلاح البنات میں خواتین کے لیے اور طالبات کے لیے، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ اس وقت میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا وبائی مرض کی بنا پر لوگوں کا جمع ہونا اور ایک جگہ اکٹھا ہونا مشکل ہے، تو اس وجہ سے اس سلسلے کو اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے، تاکہ اپنی اپنی جگہ رہ کر اللہ کے کلام کو سنیں اور اس کی تفسیر کو سن کر قرآن پاک کو سمجھیں۔ چنانچہ یہ سلسلہ چوتھے پارے کی سورہ نساء کی ان آیات تک پہنچا ہوا تھا۔ اس سے قبل کی تفسیر میں میراث کے تفصیلی احکامات گزر چکے ہیں، اور یہ آخری احکامات ہیں میراث سے متعلق جو آپ کے سامنے اس وقت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور جو احکامات پیچھے گزر چکے تفصیلی طور پہ ان کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، تلک حدود اللہ، کہ یہ جو پابندیاں بتائی گئیں اور جو حدود بتائے گئے اور جو تفصیلات بتائی گئیں، احکامات بتائے گئے کہ فلاں وارث کو اتنا ملے گا، فلاں وارث کو اتنا ملے گا، اور کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا، تو یہ ساری تفصیلات جو بتائی گئی ہیں یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی پابندیاں ہیں، اور اللہ کی مقرر کی ہوئی پابندیوں کی اطاعت کرنی چاہیے، اسے ماننا چاہیے۔ جو مانیں گے اور اطاعت کریں گے ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جو اگلی آیت میں بیان کیا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی ان کے بتائے ہوئے احکامات کی، تو يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اس کو داخل کریں گے ایسی جنتوں کے اندر جو اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اللہ رسول کی اطاعت پر جنت اور جنت میں ہمیشگی کا، خلود فی الجنہ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ جنت کا دخول اور پھر خلود دونوں چیزیں یہ ایمان پر موقوف ہیں، ایمان کی وجہ سے جنت میں داخلہ ملتا ہے، بغیر ایمان کے نہیں ملتا۔ صرف اعمال کی بنیاد پر جنت اور جنت میں خلود نہیں ملتا ہے، بلکہ یہ موقوف ہے ایمان پر۔ لیکن جب اللہ رسول کی اطاعت کا لفظ بولا جائے گا تو اس میں ایمان اور اعمال دونوں داخل ہیں، کیونکہ اللہ رسول کی اطاعت من جملہ اطاعت کے ایمان بھی ہے، تو اس لیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ میں
ایمان لانا بھی اور اس کے احکامات کی پیروی کرنا بھی، دونوں شامل ہیں۔ تو لہذا جو کوئی ایمان لایا اور اس کے احکامات کی پیروی اس نے کی، اس کے احکامات کو بجا لایا، تو اس کے لیے ہے دخول جنت اور ہمیشگی جنت میں، اور جنت میں داخلہ اور ہمیشہ جنت میں رہنا، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو آج دنیا میں جنت کی قدر نہیں معلوم ہے، اور جنت میں ہمیشہ رہنے کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کو کوئی کامیابی نہیں سمجھتے۔ دنیا کا مال و متاع مل جائے، دولت مل جائے، ملازمت مل جائے، یا ملک مل جائے، مال مل جائے، عزت مل جائے، تھوڑی سی ڈگری مل جائے، یا مکان بن جائے، سواری مل جائے، بیوی بچے ہو جائیں، گھر بار کاروبار سیٹ ہو جائے، تو یہ چیزوں کو لوگ بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، اور ان چیزوں کے ملنے کے لیے ایسی دوڑ لگاتے ہیں اور ایسی محنت کرتے ہیں، گویا بس حقیقی کامیابی صرف یہی چیزیں ہیں۔ حالانکہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جن کو یہ چیزیں ملتی ہیں وہ ان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ کچھ دن کے بعد یا تو وہ رخصت ہو جاتے ہیں، یا وہ چیزیں دوسروں کے پاس چلی جاتی ہیں، ملک ہو، مال ہو، دولت ہو، عزت ہو، جو بھی چیزیں ہیں، عموماً ساری کی ساری چیزیں اپنے سے چھوٹ کر یا تو دوسرے کے پاس چلی جائیں گی، یا خود ہم اس کو چھوڑ کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کے ملنے کو کامیابی سمجھنا، اور اسی پر یعنی اسی کو اصل کامیابی سمجھنا، یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ یہ نادانی ہے، کم علمی ہے، ناسمجھی ہے۔ کامیابی اصل میں قیامت کے دن معلوم ہوگی کہ کس کو کامیابی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر دو ٹھکانے بنے ہوئے ہیں۔ ایک ٹھکانہ کا نام جنت ہے جو مہمان خانہ ہے، اور ایک ٹھکانے کا نام جہنم ہے جو قید خانہ ہے۔ جب یہ فیصلے وہاں ہوں گے قیامت کے دن کہ کون مہمان خانے میں ہمیشہ رہے گا، کون قید خانے میں ہمیشہ رہے گا، تو اس دن پتہ چلے گا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یعنی اس کو جہنم سے نجات مل گئی، اور ہمیشہ کی جنت میں اس کا فیصلہ ہو گیا، تو اس دن اس کو وہ کامیابی کی حقیقت اسے سمجھ میں آ جائے گی، اور حقیقی کامیابی یہی ہے۔ کیونکہ صرف جنت میں داخل ہونے کا مطلب صرف جنت میں داخل ہونا نہیں ہے، بلکہ وہاں کی ساری نعمتوں کا مل جانا۔ دنیا میں آدمی نے جن جن چیزوں کو کامیابی سمجھا تھا، وہ چیزیں سب کے سب وہاں پر ملیں گی، اور اس سے بھی اعلیٰ اور افضل، ایک درجہ دو درجہ نہیں بلکہ ہزاروں درجہ افضل وہی ساری چیزیں وہاں ملیں گی۔ تو جب آدمی کو یہی چیزیں، جس کو دنیا میں کامیابی سمجھ رہا ہے، یہی ساری چیزیں جب آخرت میں مل جائیں گی، اور ایک بار دینے کے بعد واپس نہیں لی جائیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دی جائیں گی، تو وہ ہے اصل کامیابی، اور پھر اس سے ہزاروں گنا افضل درجے میں دی جائے گی، وہ ہے اصل کامیابی۔ اور دنیا میں اس کا ملنا نہ ملنا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ مل گئی تو کامیابی، نہ ملے تو ناکامی، یہ ناسمجھی کی بات ہے، کیونکہ دنیا میں جو ملتی ہے وہ عارضی ملتی ہے، بہت ادنا درجے کی، گھٹیا درجے کی چیز ملتی ہے، تو لہذا اس کو کامیابی سمجھنا خود ایک ناسمجھی ہے۔ تو فرمایا کہ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جس کو وہاں جنت کا فیصلہ ہو گیا،
وہ بہت بڑی کامیابی ہے، بلکہ وہی اصل کامیابی۔ لیکن وہ کامیابی ملے گی کسے؟ تو یہاں اللہ نے اس کی شرط رکھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اطاعت کرے اللہ کی، اطاعت کرے رسول اللہ کی۔ اور یہاں آیات میراث کے بعد اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اور ساری احکامات کا بھی یہی حکم ہے، لیکن آیات میراث کے بعد اس کو بطور خاص اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آیات میراث میں جو اللہ پاک نے احکامات بیان کیے اور حصے داریاں مقرر کی کہ بہن کو اتنا، بھائی کو اتنا، بیٹی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، بیوی کو اتنا، شوہر کو اتنا، باپ کو اتنا، ماں کو اتنا، بھائیوں اور بہنوں سب کے درمیان میں میراث کو اللہ پاک نے خود تقسیم کر کے اتارا ہے اور بیان کیا ہے قرآن میں۔ تو اس میں عموماً جو حصہ داریاں ہیں، جو شرعی احکامات ہیں، اس میں لوگ عموماً نافرمانی کرتے ہیں، بہت زیادہ اس میں کوتاہی ہوتی ہے، بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے۔ بہت کم گھرانے ہیں جو آیات میراث کے مطابق، احکامات میراث کے مطابق اپنی میراث تقسیم کرتے ہوں۔ اچھے اچھے گھرانے، دیندار سے دیندار گھرانے بھی، وہ میراث کے مال کو شرعی طریقے پر تقسیم کرنے میں بہت غفلت اور کوتاہی برتتے ہیں، تو اس میں اطاعت بہت کم پائی جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر بطور خاص ان احکامات کو بیان کر کے یہ بطور خاص حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو کرے گا وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ تو چونکہ اس میں اطاعت بہت کم پائی جاتی ہے، اس لیے یہاں یہ وعدہ اللہ تعالیٰ شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور جو نافرمانی کریں گے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود اور پابندیوں کو تسلیم نہ کرے اور اس سے تجاوز کر جائے، اسے پار کر دے، حدود کو، حدود میں نہ رہے بلکہ پار کر دیا، اس کا مطلب اس نے کوئی اللہ رسول کا انکار کر دیا اور اس کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کی، تو ایسا شخص تو کافر ہی کر سکتا ہے، ایسا کام تو کافر ہی کر سکتا ہے۔ کوئی مسلمان اور مومن سے یہ بات بعید ہے کہ وہ اللہ رسول کو نہ مانے اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود کا انکار کر دے اور اس کی نافرمانی پر اتر آئے اور اس کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ ایسا ایک مسلمان سے یہ بات بعید ہے، یہ کافر ہی کر سکتا ہے۔ تو لہذا اللہ نے اس کے لیے وعید بیان کی، جہنم کی، اور ہمیشہ جہنم کی، ہمیشہ کی جہنم کافر ہی کے حق میں ہے۔ تو فرمایا کہ یدخلہ نارا خالداً فیہا، کہ اللہ اس کو داخل کریں گے، ایسی آگ میں داخل کریں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کو ایسا عذاب دیں گے جو اس کو ذلیل کر دے، رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب اس کو ہوگا۔ یہ بھی جیسے عرض کیا گیا کہ کفر پر جو ہے خلود فی النار کفر پر مرتب ہوتا ہے، صرف معصیت اور گناہوں پر جہنم میں جو خلود نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ کی جہنم میں نہیں ڈالا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ نافرمانی کی وجہ سے ایمان ہونے کے باوجود جہنم میں جائے گا، لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ تو ہمیشہ کی جہنم تو کفر ہی پر مرتب ہوتی ہے۔ تو یہ آیات میراث یہاں پر مکمل ہوتی ہیں۔ اس میں چند احکامات تھوڑے سے بیان کرنا رہ گیا ہے جو پورے کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ میراث میں جو اللہ نے مال کی تقسیم کا جو ضابطہ رکھا ہے وہ قرابت داری پر رکھا ہے، رشتہ داری پر ہے۔ مرنے والے شخص کے اور وارثین کے درمیان میں قرابت داری اور رشتہ داری ہونا چاہیے، اور رشتہ دار اگر دونوں کے درمیان میں رشتہ داری ہے تو پھر مال میں حصہ ملے گا، اگر رشتہ داری نہیں ہے، قرابت داری نہیں ہے، تو پھر مال میں کوئی حصہ اس کو نہیں ملے گا۔
لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ قرابت داری ہونے کے باوجود بھی مال نہیں ملتا ہے. اس کی چند صورتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر قرابت داری اور رشتہ داری دونوں میں ہے، لیکن دونوں کا مذہب الگ الگ ہے. ایک اسلام پر ہے، دوسرا کفر پر ہے، تو پھر وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ صراحت فرما دی کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بنے گا اور نہ کوئی کافر کسی مسلمان کے مال کا وارث بنے گا. یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صراحت ہو گئی. تو لہٰذا یہ کفر اور اسلام جو ہے مانے ہیں میراث کے ملنے میں. لیکن ایک صورت اس میں تھوڑی سی جدا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان تھا اور اسلام کے زمانے میں اس نے مال کمایا، پھر وہ مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ، یہودی ہو گیا یا عیسائی بن گیا یا ہندو ہو گیا یا سکھ یا بدھ مذہب اختیار کر لیا. تو اب اس کے بعد جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ مال، اب اس کے بعد اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو دونوں قسم کا مال اس کے پاس موجود ہے. زمانہ اسلام میں کمایا ہوا بھی ہے، زمانہ کفر میں ارتداد کے زمانے میں کمایا ہوا مال بھی دونوں موجود ہے. تو اس سلسلے میں تھوڑا سا ضابطے میں فرق ہے. جو کچھ اس نے اسلام کے زمانے میں مال کمایا ہے وہ تو مل جائے گا مسلمان وارثین کو، لیکن زمانے کفر میں جو کچھ اس نے مال کمایا ہے وہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کافر کی وراثت اس کو نہیں ملتی ہے، تو لہذا کفر کے زمانے میں جو کچھ اس نے مال کمایا ہے مرتد ہونے کے بعد وہ مال وارثین مسلمان وارثین کو نہیں ملے گا، وہ چلا جائے گا بیت المال میں. لیکن ایک آدمی کافر تھا، پھر مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کی حالت میں مرا، تو اب اس نے جو مال کمایا ہے کفر کی حالت میں وہ اور اسلام کے زمانے میں جو کمایا ہے وہ اس سب کا حکم یکساں ہوگا. اب چونکہ اس کی ملکیت مرتے وقت میں اس کی جو ملکیت تھی وہ اسلام کی حالت میں تھی، تو اس لیے سارے کا سارا مال وارثوں کو، مسلمان وارثوں کو ملے گا انشاءاللہ. اور البتہ عورت اگر مرتد ہوتی ہے نعوذ باللہ تو وہاں تھوڑا سا فرق ہے کہ اسلام کے زمانے میں اس نے جو مال کمایا وہ مال بھی، اور مرتد ہونے کے بعد جو اس نے کمایا وہ مال بھی، دونوں مال مسلمان وارثوں کو ملے گا. تو یہ تو ہوا مرنے والے شخص کے متعلق. لیکن اگر کوئی زندہ شخص وارثین میں سے، اس میں سے اگر کوئی مرتد ہو گیا نعوذ باللہ، تو پھر مسلمان وارث کی میراث میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، کسی صورت میں بھی نہیں ملے گا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ مسلمان کی میراث میں اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا. ایک تو یہ سبب ہے میراث نہ ملنے کا کہ دونوں کا مذہب الگ ہو جائے تو بھی میراث میں حصہ نہیں ملتا ہے. اسی طرح اگر کوئی کافر مرتا ہے تو اس کے مسلمان وارثین کو بھی وراثت میں حصہ نہیں ملتا ہے. جیسے باپ کوئی کافر تھا، اولاد مسلمان ہو گئی تھی، تو اس کے کافر باپ کے مال میں سے مسلمان وارثوں کو حصہ نہیں ملتا. ظاہر ہے کہ اس کے مال کا حکم کیا ہوگا ایک الگ مسئلہ ہے. بہرحال میراث میں اس کو حصہ نہیں ملے گا. اگر دارالاسلام ہے تو اس کا سارا مال بیت المال میں جمع ہو جائے گا. دوسرا سبب میراث نہ ملنے کا، قرابت داری اور رشتہ داری ہونے کے باوجود میراث نہ ملنے کا ایک اور سبب ہے، وہ ہے قتل. ہاں، کہ اگر وارثین میں سے جس کو وراثت میں حصہ ملتا ہے ان میں سے کسی شخص نے اپنے مورث کو قتل کر دیا
تو مقتول کی اس میراث میں قاتل کو حصہ نہیں ملے گا، چاہے وہ باپ بیٹا کیوں نہ ہو، ہاں، وارث ہونے کے باوجود اس کو حصہ قاتل کی، یہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ القاتل لا یرث، کہ قاتل وارث نہیں بنے گا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفصیلات ہیں۔ اور بھی چند تفصیلات ہیں رشتہ داری ہونے کے باوجود بھی میراث نہ ملنے کی، کچھ اور بھی صورتیں ہوتی ہیں، یہاں اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا۔ اب چند اور صورتیں سمجھ لیں۔ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، بیوی کو چھوڑ جاتا ہے اور بیوی حمل کی حالت میں ہے۔ اب زندہ وارثوں کو تو حصہ مل جاتا ہے، لیکن ابھی پیدا ہونے والا جو آئے گا، آنے والا جو ہے، جو ابھی پیٹ میں ہے، وہ بھی تو اسی کا بچہ ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو شاید ہم نے اس سے پہلے میراث کے تفصیلی احکامات بتاتے ہوئے بتایا ہوگا، لیکن اگر نہیں بتایا ہے تو ابھی بتا دیتے ہیں کہ اس کو بھی حصہ ملے گا میراث میں۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ اگر لڑکا ہے تو 2 گنا ملنا چاہیے، اور لڑکی ہے تو 1 گنا ملنا چاہیے، اور ہم کو پتہ نہیں کہ وہ لڑکا لڑکی ہے، تو پھر کیسے میراث تقسیم ہوگی؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کی پیدائش کے وقت تک تقسیم میراث کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کچھ مصلحت تو فوراً تقسیم کرنے میں ہے، کوئی ضرورت ہے، کچھ مصلحت ہے، تو ایسی صورت میں تقسیم کر سکتے ہیں، مگر اس حمل کا بھی حصہ نکالنا پڑے گا۔ سوال یہ کہ مرد فرض کریں گے، لڑکا فرض کریں گے کہ لڑکی؟ تو علماء نے ایک عجیب ترکیب بیان کی ہے، فرمایا کہ دونوں فرض کر کے دونوں طرح حصہ نکالو، پہلے لڑکا فرض کر کے مال تقسیم کرو، اور پھر لڑکی فرض کر کے بھی مال تقسیم کرو، یعنی تقسیم کا مطلب حساب لگانا۔ اب دونوں کا حساب دیکھا گیا، تو جس صورت میں وارثوں کو، دیگر وارثوں کو کم حصہ ملے گا اور اس حمل کے حق میں زیادہ حصہ آئے گا، وہ صورت اختیار کر کے مال تقسیم کر دیا جائے گا، اور اس حمل کے حق میں جتنا مال آئے گا وہ مال محفوظ رکھ دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ یعنی لڑکا بھی فرض کر کے حساب لگایا، اور لڑکی بھی فرض کر کے ایک حساب لگایا، دونوں حسابات الگ الگ کر کے دیکھے، تو اب حساب کر کے دیکھا تو لڑکی فرض کرنے کی صورت میں مال زیادہ مل رہا ہے، حمل کو وارثوں کو کم جا رہا ہے۔ لڑکا فرض کرنے کی صورت میں مثلا کم مال جا رہا ہے حمل کو، اور وارثوں کو زیادہ جا رہا ہے، تو لازم اس صورت میں جس لڑکی فرض کر کے جو تقسیم کیا گیا اس کے مطابق وارثوں کو مال دے دیا جائے گا، اور زیادہ حصہ جو اس حمل کے حق میں آیا ہے وہ محفوظ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ جب حمل وضع ہو جائے گا، پیدائش ہو جائے گی، تو پھر آپ نے دونوں طرح سے مال تقسیم کر کے حساب لگایا تھا، اب دیکھ لیجئے کیا پیدا ہوا ہے۔ اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کے حق میں جتنا مال آتا ہے اتنا دے دو، اور باقی جو اس سے زائد بچ گیا ہے وہ وارثوں کو ان کے حصوں کے بقدر تقسیم دے دیا جائے۔ یعنی لڑکا فرض کرنے کی صورت میں جیسا حصہ سب کو ملا تھا، اس میں جتنی کمی رہ گئی وہ وارثوں کو دے دیا جائے، اور اگر لڑکی ہی پیدا ہوئی ہے تب تو آپ نے جو ہے زیادہ لڑکی فرض کر کے ہی تقسیم کرنے کی وجہ سے جو زیادہ مال ملا تھا اسی کے مطابق آپ نے کیا ہے، تو لہذا وہ لڑکی کو حمل کے حق میں وہ جائے گا، اور باقی وارثوں کو جو کچھ مل چکا ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے جو علماء نے تقسیم میراث کا بتایا ہے۔ ایک اور صورت ہے معتدہ کی میراث، عدت میں جو عورت رہتی ہے۔ اب عدت 2 طرح کی ہے، ایک عدت وفات ہے، اور ایک عدت طلاق اور عدت خلا، یا عدت طلاق یا عدت خلا یا عدت وفات، 3 قسم کی عدت، در حقیقت 2 ہی قسم ہوئی۔ مرنے والا شخص مر گیا اور عورت کو اپنی چھوڑ گیا، اب وہ عدت میں ہے، تو یہ عدت وفات ہوئی۔ عدت وفات میں عورت تو
اسی کی عورت رہے گی تو اسے تو وراثت ملے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھنے سمجھانے کا کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، تو اسی کی بیوی ہے، اس کو وراثت ملے گی کہ وہ وفات کے وقت تک بھی اس کی بیوی برقرار تھی، اگرچہ کہ وفات کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ عورت عدت گزار کے دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے، وفات کے بعد اس کا نکاح ختم ہو گیا، لیکن وفات کے وقت تک تو اس کی بیوی برقرار تھی، اس لیے اس کے مال میں وراثت پائے گی، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن رہ گئی بات اس عورت کی جس کو اس نے وفات سے پہلے طلاق دے دی، نکاح سے اپنے خارج کرنے کے لیے طلاق دے دی تھی یا خلا ہو گیا تھا، تو یہاں تھوڑی تفصیلات ہیں، گویا مرنے کے وقت میں اس کے نکاح سے خارج ہو رہی ہے، تو یہاں تھوڑی تفصیلات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر اس نے طلاق دی ہے مرض الوفات سے پہلے، مرض الوفات سے پہلے طلاق دی تھی، تو عدت میں باقی تھی عورت، دو صورتیں ہو گئی، ایک یہ کہ مرنے سے پہلے اس کی عدت ختم ہو گئی تھی، تب تو معاملہ ختم، وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عدت کے اندر اندر ہی، یعنی طلاق دے دی تھی مرض الوفات سے پہلے، ابھی عدت چلی رہی تھی کہ خود طلاق دینے والے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو چونکہ مرض الوفات سے پہلے طلاق دی ہے اور اس میں مرد کی اور شوہر کی نیت پر کوئی بدگمانی کا اندیشہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر بھی اس عورت کو اس شوہر کی میراث مال نہیں ملے گا، عدت کے اندر انتقال ہونے کے باوجود اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مرض الوفات میں اگر طلاق دی ہے، تو مرض الوفات میں طلاق دینے کی صورت میں، یعنی مر رہا ہے آدمی مرض الوفات میں مبتلا اور اس وقت میں بیوی کو طلاق دے رہا ہے، تو یہاں بدگمانی ہے، اور یہ گمان ہے کہ اس نے ہو سکتا ہے کہ بیوی کو میراث سے محروم کرنے کے لیے طلاق دی ہے۔ ایسی صورت میں اگر عدت کے اندر وہ شخص مر جاتا ہے تو عورت کو اس کی میراث میں حصہ ملے گا، مرض الوفات میں طلاق دی ہے تو۔ چاہے وہ طلاق بائنہ ہو یا طلاق مغلظہ ہو، اگر عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے مر گیا تب بھی وہ عورت اس کی وارث رہے گی، اور اس عورت کو وارث بنایا جائے گا۔ اب ایک درمیان میں بات رہ جائے گی کہ عدت اب کون سی پوری کرے گی وہ عورت، ابھی تو عدت چل رہی تھی طلاق کی، اب وفات بھی ہو گئی ہے، تو کون سی عدت پوری کرے گی؟ تو علماء نے مصلحتاً یہاں پر جو سی عدت لمبی ہوگی عدت وفات اور عدت طلاق میں سے جو سی عدت لمبی ہوگی وہ عدت پوری کریں گے۔ ظاہر ہے کہ حمل اگر نہ ہو تو 3 ناپاکی سے عدت پوری ہو جاتی ہے، اور یہ 3 ناپاکیاں 3 مہینے میں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن عدت وفات 4 مہینے 10 دن میں پوری ہوگی، تو اور تھوڑا وقت زیادہ لگے گا، تو لہذا وہاں حکم یہ دیتے ہیں کہ بھئی عدت طلاق چھوڑ کے عدت وفات پوری کرے، تاکہ دیر تک یہ عدت میں رہے اور اس کو وراثت میں حصہ ملے، اور اگر حمل ہے تو وضع حمل تک عدت گزارنا پڑتا ہے، تو اب عدت وفات جو ہے وہ تو 4 مہینے 10 دن میں ختم ہو جائے گی، اور حمل ہے ابھی 2 مہینے کا مثلا، تو اس کو اور 7 مہینے موقع ملے گا، تو لہذا یہاں پر وضع حمل کو عدت قرار دیا جائے گا، اور 4 مہینے 10 دن پر عدت نہیں پوری ہوگی بلکہ وضع حمل کے بعد عدت پوری ہوگی، اور تب تک وہ عدت میں رہے گی، اور اس میں مصلحت یہ ہے تاکہ اس کی وراثت میں اسے حصہ ملے۔ شوہر کے جو وارثین ہیں، شوہر کے گھر والے ہیں، یعنی لڑکی کے سسرال والے لوگ اس کو وراثت سے محروم نہ کر سکیں، اس کے لیے اس کی عدت کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو مرض الوفات میں طلاق دینے کا مسئلہ ہو گیا، مسئلہ بیان ہوا۔
اور اگر عورت نے خود خلا لیا ہے تب تو پھر کسی صورت میں بھی وراثت میں اسے حصہ نہیں ملے گا، خلا کی صورت میں۔ تو یہ چند مسائل تھے جو میراث سے متعلق بڑے اہم اور ضروری مسائل تھے، وہ ہم نے آج آپ کے سامنے بیان کیے۔ اور اگلی آیات جو ہیں یہ زنا سے متعلق ہیں، تو انشاءاللہ اس کو اگلی مرتبہ میں بیان کیا جائے گا۔ اور واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، کہ جو عورتیں فحش کام یعنی زنا اور بدکاری کے کام کرتے ہیں یا جو مرد ایسا کرتے ہیں تو ان کے متعلق کیا حکم شریعت نے دیا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ میں بیان کریں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ الى الخير بنواصينا واجعل الاسلام منتهى رضائنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رضائنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔